الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1447 ہجری اسلامی سال کا آغاز آج یکم محرم الحرام سے ہو رہا ہے. جب بھی سال کا آغاز ہوتا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے امن والا، ایمان والا بنا دے. جیسے کہ دعا آتی ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، کہ اے اللہ اس سال کو امن اور ایمان والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ داخل فرما. آمین کہتے ہیں. جیسے صحابہ دعا کرتے تھے، ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس سال کے آغاز میں انہی الفاظ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس اسلامی سال کو ہمارے لیے امن کا، ایمان کا، سلامتی کا اور اسلام کی حفاظت کا سال جو ہے بنا دے. ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اللہ رحمان کی خوشنودی، یا اللہ آپ کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ یہ سال ہمارے لیے جو ہے وہ داخل فرما، یا ہمیں اس سال میں داخل فرما. دعا کرنی چاہیے، امن کی دعا، ایمان کی دعا، سلامتی کی دعا اور ایسے ہی اسلام کی حفاظت کی دعا. اور یہ کتنے مبارک الفاظ ہیں. ورضوان من الرحمن، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ.
آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے. کیا خیال ہے؟ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. جب میرا اللہ کے ساتھ سامنا ہو، اللہ کی ذات مجھے دیکھ کے مسکرا دے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میری اور میرے حبیب کی مان کی زندگی گزاری ہے. ہر بندہ چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. تو یہ دعا ہمارے لیے ضروری بنتی ہے کہ یا اللہ اس اسلامی سال کو ہمارے لیے امن والا بھی بنا دے، اے اللہ سلامتی والا بھی بنا دے، اسلام کی حفاظت والا بھی بنا دے، یا اللہ اپنی خوشنودی اور رضا والا بھی بنا دے، اور شیطان سے حفاظت والا بھی بنا دے. ہم نے یہ دعا کرنی ہے آج کے دن میں. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں، خصوصاً ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے جو اس وقت مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. آج یکم محرم الحرام ہے. آج کے دن کی مناسبت سے موضوع یہ بنتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے فضائل، ان کے مناقب، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہم کریں گے. لیکن میں نے یہ چاہا کہ آج یکم محرم الحرام ہے اور ہجری سال کا آغاز ہے. 1447 ہجری اس سال کا آغاز ہے. کیوں نہ اس سال کے حوالے سے ہمیں معلومات حاصل ہو کہ ہجری سال کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کو ہجری سال کیوں کہا جاتا ہے. کیوں جی؟ یہ اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. ہجری سال کیوں کہا جاتا ہے اور ہجری سال کے جو آغاز ہوا اس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں، اس میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات بھی انشاءاللہ کرنی ہے. پہلے اسی حوالے سے بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ 1447واں سال شروع ہو چکا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس دور تک. سمجھ رہے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس واقعے سے یا اس سال سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. بھائی سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری ہے. کتنے برس بھائی؟ بولے تھوڑا سا، کتنے برس؟ 53 برس. 40 سالہ زندگی تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، نبوت کا اعلان نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، وطن میں زندگی گزاری ہے. پھر اس کے بعد 13 سالہ مکی زندگی ہے. جب غار حرا میں پیارے آقا پر پہلی وحی آتی ہے، 3 سال خاموش تبلیغ. پھر اس کے بعد جناب اگلا مرحلہ ہے 10 سالہ یہ علی اعلان جو ہے وہ تبلیغ تھی. اور یہ 13 سالہ مکی زندگی یہ اسلام کی آغاز کی زندگی ہے. یہ 13 سالہ زندگی آپ علیہ السلام نے مکہ میں گزاری ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے 10 سال یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں. تو ایک تو اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 53 سالہ زندگی مکہ میں گزاری اور 10 سالہ زندگی کہاں گزاری؟ مدینہ منورہ میں. لیکن ایک عاشقانہ انداز میں اگر یوں کہا جائے کہ مکے والوں کو اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ملے ہیں سال، وہ 53 سال ملے ہیں،
اور مدینے والوں کو اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سال ملے ہیں وہ یکم ہجری سے، جب پیارے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آج تک مدینہ منورہ والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکات حاصل ہو رہی ہیں۔ بات سمجھ، ایک تو 10 سالہ زندگی جس کو دنیا کی حیات کہا جاتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور مدفن بھی کہاں بنا؟ مدینہ منورہ میں۔ دفن بھی کہاں ملا؟ مدینہ منورہ میں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی آپ کا ہر بعد میں آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر، پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن آپ کے بچپن سے بہتر ہے، آپ کی جوانی آپ کے لڑکپن سے بہتر ہے، اور آپ کا بڑھاپا آپ کی جوانی سے بہتر ہے، اور آپ کی موت آپ کی زندگی سے بہتر ہے، اور آپ کے وفات کے بعد کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ایک وہ وقت آئے گا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا کہ اللہ نے کسی نبی کو وہ مقام وہ مقام ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے کی ساری زندگی کے لمحات، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا برزخ کی زندگی ہو، وہ سارے لمحات جو ہیں اس مقام محمود والے لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ہجرت سے۔ کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ ہجرت سے۔ ہجرت کا معنی اور مفہوم تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ ہم جب ہجرت کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہجرت کا معنی ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر مسلمان مدینہ چلے گئے، یہ ہجرت کا معنی، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم کہیں گے ہجرت تو ہمارے ذہن میں فوراً یہی مفہوم آئے گا۔ ہجرت کا معنی ہے کہ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تو کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ، یہ مفہوم آئے گا۔ لیکن اس کا شرعی اعتبار سے مفہوم کیا ہے؟ اس کو اصطلاح بھی کہتے ہیں، علماء کی بولی بھی کہتے ہیں، ائمہ مجتہدین کی اصطلاح بھی کہتے ہیں، ان کی بولی یا ان کی زبان کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کا معنی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور دین حق کی اشاعت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسے علاقہ میں جا کر رہائش اختیار کر لینا جہاں پر ان سب چیزوں پہ بڑی آسانی سے عمل ہو سکے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ میں تھوڑا سا اس بات کو مزید آسان کرتا ہوں۔ پاکستان بنا، بولے تھوڑا سا، پاکستان بنا، نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کا نعرہ یہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا اور آج تک جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد ابھی تک حاصل ہے۔ لا الہ، کہاں ہے کلمے کا نفاذ؟ محمد الرسول اللہ، کہاں ہے پیارے آقا کی شریعت؟ نعرہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک۔ اس وقت کے مسلمانوں نے یہ نعرہ اخلاص کے ساتھ لگایا تھا، ان کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہندوستان میں یہ جو مختلف قومیں آباد ہیں ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ،
وہ ان لوگوں نے نعرہ مخلص ہو کر لگایا۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں، اگر وہ لوگ جن کا خون لگا ہے اس ملک کی بنیادوں میں، جنہوں نے جام شہادت پیے ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اگر آج اس دور میں وہ لوگ زندہ ہو کر آ جائیں اور اس ملک کی حالت کو دیکھیں تو وہ شاید افسوس کریں گے اس بات پر کہ یار اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کرتے۔ جو کچھ ہم نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی شعبہ جس کو کہہ سکیں کہ جناب یہ سچ کی بنا پہ کھڑا ہے۔ کسی بھی شعبے کو لے لیں، زندگی کے کسی بھی پہلو کو لے لیں، ہمارے اس ملک کے کسی بھی نظام کو لے لیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جناب اس شعبے کی جناب اس پہلو کی بنیاد جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ یہاں پر کوئی رشوت نہیں چلتی، یہاں پر کوئی جناب دھوکہ اور فراڈ نہیں چلتا۔ کوئی کہہ سکتے ہیں بھائی بولو یار، نہیں۔ تو پھر اگر وہ لوگ جو شہید ہوئے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی جائیدادیں ہندوستان میں چھوڑی، اپنی بیٹیوں کو ہندوستان میں چھوڑا، اپنے ماں باپ کو قربان ہوتے دیکھا، سکھوں کے ہاتھوں سے جسم کے اب ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ملک میں جائیں گے، ایک اسلامی مملکت میں جائیں گے، وہاں جا کر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے، تو شاید وہ آج اس دور میں آ جائیں تو افسوس اور حسرت ہی کریں گے کہ یار ہمارا شاید وہ فیصلہ غلط تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا میں اس بات کو ذرا کھولتا ہوں۔ مکہ سے مدینہ جانا، مکہ سے مدینہ مسلمانوں کا چلے جانا بڑا آسان جملہ ہے۔ مکہ سے مدینہ چلے جانا بڑا آسان جملہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جن کی عمر 85-90 کے قریب ہو گئی ہے، جنہوں نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے بنتے، مینو دسو کیا یہ تجارتی سفر تھا جو ہندوستان سے اٹھ کے آئے؟ بتاؤ، کیا وہ مال و اسباب ساتھ لائے؟ وہاں سے جو لوگ اجڑ کے آئے ہیں مال و اسباب ساتھ لائے؟ کیا ان کے ذہن میں کیا یہ بات تھی کہ جناب کچھ عرصے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، دوبارہ اپنے گھروں میں، دوبارہ اپنی جائیداد میں، دوبارہ اپنی زمینوں میں، دوبارہ اپنے اعز و اقربا کے اندر آ جائیں گے؟ نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں بتایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہ ہم نے اپنے گھر کے صحن کے اندر بڑا سارا گڑھا کھودا، جو ضرورت والا کوئی سامان تھا کھانے پینے کا وہ ہم نے ساتھ لیا، باقی سارا سامان اس گڑھے کے اندر رکھ کے جناب اوپر پراڑی وغیرہ ڈال کے مٹی ڈال دی، بند کر دیا۔ ذہن میں یہی تھا کہ جب حالات سیدھے ہوں گے تو واپس آ کے اپنے سامان کو نکال لیں گے۔ کوئی واپس گیا؟ بولو بھائیو، واپس گیا؟ آج بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں، اور فلاں بندے نے زمین خریدی، زمین کو کھودا گیا، اندر سے سونے کی دیگ نکلی، سونا چاندی ہیرے جواہرات کی دیگ نکلی، ایک جناب گھڑا نکلا، فلاں نکلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کے اپنا سامان دفن کیا تھا کہ جب حالات بہتر ہوں گے ہم واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہجرت کہتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑنا جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہو۔ اپنے گھر کو چھوڑنا بڑا آسان ہے، کیوں جی؟ بولتے نہیں ہیں۔ اپنے گھر کو چھوڑنا بڑا آسان ہے نا؟ مشکل ہے
ابھی یہ غزہ میں آئے روز جناب غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں یہ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، اب غزہ رہنے کے قابل نہیں، سنا نا آپ نے، غزہ رہنے کے قابل نہیں۔ اب غزہ کے فلسطین کے ساتھ والے جو مسلم کنٹری ہیں وہ غزہ کے لوگوں کو پناہ دیں، اور غزہ کے لوگوں کا جذبہ کیا ہے، ان کی استقامت کیا ہے، ان کا جوش کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، یہاں انبیاء کے مبارک اجساد دفن ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، یہاں ہم مر تو سکتے ہیں، یہاں جانے تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے ہم ادھر ادھر ہجرت کر کے ہاں اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔